الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر روزانہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھ لیا، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج علامہ اقبال اور ایک عیسائی عورت کا واقعہ آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں لندن میں وکالت کیا کرتا تھا کہ ایک عیسائی بی بی آتی تھی جو ہوٹل چلاتی تھی، تو وہ چھوٹے چھوٹے مقدمے لے کر آتی تھی میرے پاس، اور اکثر اس بی بی کا میرے پاس آنا جانا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بی بی برقع پہن کر آ گئے، برقع اور نقاب کر کے، اور وہ عیسائی عورت تھی، اور برقع تو یہ مسلمان ہونے کی علامت، اور نقاب تو مسلمان بیویاں کرتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوئی کہ بی بی تو یہ دوپٹہ بھی نہیں بی بی کے پاس ہوتا تھا، آج برقع مسلمانوں کی علامت۔ تو میں نے کہا بی بی مسلمان ہو گئی ہو، یہ برقع یہ حلیہ کیسا؟ تو بی بی ہنسی اور بولی کہ مجھے پتہ تھا اقبال آپ ضرور پوچھیں گے، دراصل میں مسلمان ہو گئی۔ تو مجھے دوسری حیرت ہوئی اور میں خوش بھی ہوا کہ کیسے؟ تو وہ بی بی کہتی ہے تم جانتے ہو کہ میں ہوٹل چلاتی ہوں اور میرے میاں فوج میں سپہ سالار ہیں، فوجی افسر ہیں بہت بڑے، اور ہمارا اسلام لانا بہت زیادہ ناممکن تھا، بلکہ کیونکہ ہم تو اپنے مذہب میں بہت پکے اور پختہ تھے۔ ہوا اس طرح، پھر اپنا واقعہ، پھر میرے کہنے پہ اس بی بی نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے ہوٹل پہ ایک بابا جی ملازمت کرتے تھے جن کی عمر 70 سال تھی۔ 70 سال کی عمر میں بھی کوئی کام کرتا ہے؟ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی اور بھی انتہا نہ رہے کہ 70 سال کی عمر میں بابا جی کام کرتے ہیں۔ تو بی بی کہتی ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو جوان تھا، 25-26 سال کا جوان بیٹا تھا، مگر وہ اکثر اوقات بیمار رہتا تھا، اس لیے بابا جی کو کام خود کرنا پڑتا۔ اور ایک دن بی بی کہتی ہے کہ بابا جی میرے پاس آئے، بڑی ایمانداری سے، کئی عرصے سے بابا جی کام کر رہے تھے۔ ایک دن بابا جی آئے اور کہا کہ مجھے 2-4 دن کی چھٹی دے دو۔ میں بابا جی کیوں؟ کیونکہ بابا جی کبھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی بابا جی کس لیے؟ کہا میرا جوان جو میرا بیٹا تھا وہ انتقال کر گیا۔ کہتی ہے میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ بڑھاپے میں بابا جی کیا کریں گے۔ تو میں نے اپنی گاڑی منگوائی اور ملازموں سے کہا کہ اس کو چھوڑ کر آؤ۔ قریب ایک تھوڑی دور گاؤں تھا، تو بابا جی کو چھوڑ کر آئے۔ 2-4 دن کے بعد تو میں اور میرے میاں ہم گئے کہ بابا جی باہر، گھر کے باہر ایک پھٹی پرانی سی چٹائی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم راستے میں سوچ رہے تھے کس طرح ان سے تعزیت کریں گے، کس طرح بابا جی کو کہیں گے۔ کہا جب میں قریب گئی تو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں دیکھا، اور میں نے کہا بابا جی اب کیا کرو گے؟ جوان بیٹا تھا چلا گیا۔ تو بابا جی نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا اس کا مال تھا، جس نے دیا تھا وہ لے بھی تو سکتا تھا۔ میں کہا بابا جی آپ ایسے کرو، اب 15 دن کی چھٹی لے لو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ ہے باپ کو؟ میں نے کہا بابا جی 15 دن کی چھٹی، کہا نہیں 2-4 دن کے بعد بس میں آتا ہوں، میری چھٹی پوری ہو گئی ہے، میں آؤں گا تو کام کروں گا۔ تو ان کو میں نے کچھ دینا چاہا تو بابا جی نے لینے سے بھی انکار کر دیا، اور فرمایا کہ میں مسلمان ہوں تو محنت کر کے میں لوں گا، میں بھیک نہیں لیتا۔ تو بی بی کہتی میں آگے، بابا جی 2-4 دن کے بعد آگے اور اپنے کام کرتے رہے، اور میں دیکھتی تھی اتنی چوٹ کے باوجود بھی بابا جی بڑے آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، 2-4 مہینے گزرے، پھر بابا جی آئے
اور پھر کہا کہ مجھے 2-4 دن کی چھٹی مل سکتی ہے۔ میں بابا جی کیا ہوا؟ کہا میری بہو انتقال کر گئی، وہ شوہر کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی، وہ فوت ہو گئی، تو مجھے جانا ہے۔ تو کہتی ہے بی بی میں کچھ لکھ رہی تھی حساب ہوٹل کا کہ میرے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا، اور میں نے گاڑی منگوائی اور پھر ملازموں کو بابا جی کو چھوڑ کر ہے بابا جی کو بھجوایا ان کے گھر۔ پھر میں 2-4 دن کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ میں گئی، تو بابا جی اکیلے بیٹھے ہوئے آج، تو میں گئی، میں کہا بابا جی اب کیا کرو گے؟ گھر ہی بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، بیٹا چلا گیا، بہو بھی چلی گئی، اب تو کوئی سہارا بھی نہیں رہا۔ تو بابا جی نے میری طرف غور سے دیکھا، کہا میرا بیٹا کنوارا بھی تو مر سکتا تھا، میں سمجھوں گا میری بیٹی کی شادی ہی نہیں ہوئی، یہ تو شکر ہے اس کے ساتھ تھا، وہ کچھ دن وہ رہ لیا، مگر اللہ کا حکم تھا، میں سمجھوں گا میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، اور میں 2-4 دن کے بعد میں آ جاؤں گا۔ اور آپ سے ایک بات کہنی تھی بی بی، کہ میرا یہ 5-6 سال کا پوتا ہے، یہ میرے ساتھ آئے گا۔ بابا جی یہ کیا کرے گا؟ کہا یہ اکیلا کیسے رہے گا یہ گاؤں میں؟ جو اوپر ایک کمرہ ہے جہاں میں رہتا ہوں، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ 2 دن کے بعد بابا جی آئے اور اپنے پوتے کو خود نہلاتے، تیار کرتے، اس کو اسکول چھوڑنے جاتے، پھر اس کو اسکول سے لے کر خود کندھے پہ اس کا بستہ اٹھا کر۔ کتنی عمر ہے بابا جی کی؟ 70 سال کے بزرگ۔ اور بی بی کہتی ہے سامنے میرا ہوٹل کے سامنے میرا بھی ایک فلائٹ تھا، اور میں وہاں سے دیکھتی کہ بابا جی ہوٹل کے اوپر اس بچے کو کمر پہ سوار کر کے، سواری بن کے اس کے ساتھ اس کو جھولے جھلاتے اور اس کے ساتھ دوڑتے اور کھیلتے، اور میں دیکھتی اور خوش ہوتی کہ بابا جی کو چلو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مل گیا، وقت بابا جی کا اچھا گزر رہا ہے، میں سوچتی رہتی اور بابا جی کو دیکھ کر خوش ہوتی۔ اب وہ بی بی کہتی ہے کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے کہ ایک دم سے شور ہوا کہ بابا جی کا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا، اور بہت اس کو چوٹیں آئی ہیں، اور میں دوڑ کر آئی اور میں نے ایمبولینس منگوائی، خون میں لتھڑا ہوا بچہ ایمبولینس میں بھی ساتھ بابا جی کے بیٹھ گئی، گود میں بابا جی نے سر رکھا ہوا ہے، اور ہم ہاسپٹل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو وہ بی بی عیسائی بی بی کہتی ہے کہ ہاسپٹل بعد میں آیا، جناب اسرائیل پہلے آ گئے، بچے کا انتقال ہو گیا، بچہ اپنے رب کے پاس، خالق حقیقی سے جا ملا، اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ بابا جی نے ایک ہچکی سی لی، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں جاری ہوئی، پھر بابا جی نے آنکھیں صاف کی، جب ہم واپس ہوٹل میں آ گئے، اب بابا جی نے خود اسے غسل دیا، خود اسے کفن پہنایا، خود بابا جی نے اس کو تیار کیا، 2-4 لوگ اور مل کے خود بابا جی نے، اور میں ساتھ ساتھ سب ماجرا دیکھتی رہی۔ اتنے بڑھاپے میں بابا جی کو اتنی چوٹیں، اتنا غم بابا جی کو، اتنی مصیبتوں کا سامنا اس عمر میں، اور بابا جی کی ہمت دیکھیں، پھر وہ قبرستان گیا، اپنے طریقے سے بابا جی نے اسے دفن کیا، ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا، اس کی قبر تیار کی، اور پھر بابا جی واپس آ گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ صبح سویرے معمول کے مطابق بابا جی پھر نیچے آئے، اپنا کام شروع کیا، میں نے بابا جی کو بلایا، کہتے اقبال بابا تو پتہ نہیں سویا، میں ساری رات سو نہیں سکی، مجھے بار بار باپی کا خیال آ رہا کہ وہ کیا کرے گا، وہ کس طرح زندگی گزارے گا، اس کا تو مشن ختم ہو گیا، وہ تو روزی کماتا تھا، بیٹا بہو کو پوتے کو پالتا تھا، بہت جذبے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، وہ ایمانداری کے ساتھ وہ کام کرتا تھا، اب بابا تو ٹوٹ گیا، مگر اقبال میرے حیرت کی انتہا نہ رہی، تو بابا جی آئے ہیں اور آ کے پھر کام شروع کر دیا،
میں نے بابا جی کو بلایا اور میں کہا بابا جی اب کیا کرو گے؟ اب تو بچہ بھی چلا گیا، اب تو کوئی آپ کا ساتھی بھی نہیں رہا، اب آپ کس کے لیے کرو گے؟ تو کہہ رہے میں نے خود نہیں روٹی کھانی، اور میرا کیا ہے، اللہ نے مجھے کھلونا دیا تھا، چند سال میں اس کے ساتھ کھیل لیا، وہ مالک تک کا مال تھا، اس مالک نے واپس لے لیا، جس مالک نے دیا تھا اس مالک نے لے لیا، اور میں تو پکا پھل ہوں، پک کر بالکل تیار ہوں، نہ جانے کب گر جاؤں اور کب میں گر جاؤں، اور پھر تو میرے وارے نہیں آ رہے، پھر میں جا کر اپنے مالک سے ملوں گا، پھر وہاں مجھے بیٹا بھی ملے گا، پھر وہاں مجھے پوتا بھی ملے گا، پھر بہو بھی ملے گی، پھر ان کے ساتھ میں خوشی سے رہوں گا۔ مجھے غم، میں نے کہا بابا جی غم نہیں، کہا غم کس بات کا، جس مالک نے دیا تو اس نے لے بھی تو لیا، وہ مالک ہے، اسی کا مال تھا۔ تو میں نے کہا بابا جی اتنا حوصلہ، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بابا جی اتنی استقامت کہاں سے آ گئی؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ میں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوں، جو مصطفیٰ کریم کا غلام ہو جاتا ہے تو اسے اللہ حوصلے بھی دے دیتا ہے، اسے اللہ ہمت بھی دے دیتا ہے، اسے اللہ طاقت بھی دے دیتا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی حوصلہ ملتا کیسا ہے؟ کہ فرمایا کہ تو بھی کلمہ پڑھ، تو دیکھ میرا رب کیسے تجھے بھی ہمت دے گا، کیسے تجھے بھی حوصلہ دے گا، کیسے پھر ایمان کے جذبے تیرے من میں اتریں گے۔ اقبال جب بابا جی نے کچھ باتیں مجھے سنائی تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اقبال تجھے میں کیا بتاؤں، پھر میرا نصیب دیکھو، میں اور بابا جی باتیں کر رہے تھے تو دروازے پہ میرا شوہر جو فوج کا سپہ سالار تھا، فوجی آپ جانتے ہیں کہ بہت پکے ذہن کے ہوتے ہیں، وہ کسی کی بات میں نہیں آتے، تو میں نے کلمہ پڑھا اور ساتھ میں میرے شوہر نے بھی آ کر بابا جی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا کہ بابا جی مجھے بھی کلمہ پڑھو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ کا اتنا خوبصورت دین ہے، محمد عربی کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ۔ تو ہم دونوں میاں بیوی نے اقبال بابے کے ہاتھوں کلمہ پڑھا، اور یہ ایمان کی روشنی ہمارے من میں آ گئی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ مسلمان ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے نے فرما دی کہ رب کے فیصلے، رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تیرے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا۔ جی ہاں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے دے دیا تم شکر کرتے چلے جاؤ۔ اور علامہ اقبال مزید فرماتے ہیں کہ بے یقینی کفر سے بھی زیادہ بدتر ہے، جی کفر سے بھی زیادہ بری ہے بے یقینی۔ تو وہ بی بی کہتے ہیں کہ اقبال وہ شخص کہتا تھا کہ مجھے میرے رب کے وعدوں پہ یقین ہے، مجھے میرے مصطفیٰ کریم نے جو سنا دیا، آپ کے فرمان پر مجھے یقین ہے کہ اللہ رب العزت جو میں صبر کروں گا تو مجھے ضرور اس کا اجر ملے گا، اور اس اجر کا بدلہ جنت ہے۔ آج جو پڑھا یقیناً ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہر پریشانی پر رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کی طرف دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رب کے فیصلے سچے، میرے نبی کے فیصلے سچے فیصلے۔ اور آج ہم جھوٹوں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، چور ڈاکوؤں کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، کبھی کسی کی بات کی طرف دیکھتے کہ اس نے پورا کرنا ہے، مگر وہ پتہ نہیں انہوں نے پورا کرنا ہے کہ نہیں۔ تیرے رب کے فیصلے اٹل ہیں، اور وہ دے گا تو جھولی بھر کے دے گا، پھر کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور سب سے بہتر یقین ہے، اپنے رب کے وعدوں پہ یقین رکھو۔ آئیں میں اور آپ آج اس عزم کے ساتھ اگلا قدم اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اور اگر میری بات اچھی لگے تو دوسروں کو بھی ضرور سنانا، بالخصوص اپنی اولاد کو۔ جی میری بہن، جو ہم جھوٹے قصے سناتے ہیں، جو ہم جھوٹے واقعے سناتے ہیں، آئیں آج ارادہ کرتے ہیں
کہ جب بھی بچوں کو کوئی بات اللہ موقع دے، اولاد تو قریب بیٹھتی ہے، تھوڑی دیر موبائل سے ان کی نظر اٹھا کر میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا تذکرہ بھی سنایا کرو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی بھی شان بتایا کرو۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے تو مجھے غلام کہنا چاہیے نا، سن سن کے غلاموں کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جی ہاں، وہ سادہ سا بابا جی، محنت مزدوری کرنے والا بابا جی نے کس طرح ان کافروں کو مسلمان کیا۔ سن سن کے غلاموں کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔